نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاری ولمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور مسلم کے ہاں یوں ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے سے ایک شخص نے سوال کیا مسلمانوں میں بہتر مسلمان کون ہے؟ فرمایا وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سالم اور محفوظ رہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کل جو روایت سنی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آج کے جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عامر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص بن وائل سہمی قریش کے ایک بطن سہم بن عمر کی طرف منسوب ہے. آپ عبادت گزار، جید عالم، روزہ دار اور قائم اللیل تھے. اپنے والد سے 12 سال چھوٹے تھے اور احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے کاتب تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ میں اور ان میں صرف یہ فرق تھا کہ وہ احادیث لکھتے بھی تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. یعنی ہم حدیث سنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں لکھتا نہیں تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمرو جو تھے وہ ان احادیث مبارکہ کو لکھ بھی لیا کرتے تھے. اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، اگرچہ باپ کی خوشنودی کی خاطر جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی تھی. حضرت امیر معاویہ اور اپنے والد کی خدمت اور صحبت میں رہتے تھے. پہلے ان کا نام ان کے دادا عاص کے نام پر تھا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھا. یہ جو حدیث مبارکہ میں الفاظ آئے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان امن و سلامتی میں رہے. کہ زبان سے کسی کو گالی نہ دے اور کسی کی غیبت نہ کرے اور کوئی نازیبہ بات نہ کرے، اور ہاتھ سے نہ کسی کو مارے نہ تکلیف دے اور نہ غضب و غصے کا اظہار کرے. رہا ہاتھ اور زبان کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ ایذا اور تکلیف پہنچانے کی اکثر انواع انہی 2 اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں، اور انسان کے نفس اور باطن میں جو کچھ ہے زبان اس کی ترجمان اور معبر ہے، اور زیادہ تر کام ہاتھ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں. زبان کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا کہ زبان سے ایذا پہنچانا زیادہ اور سخت تر بات ہوتی ہے. زبان سے ہی گزرے ہوئے اور موجود اور آنے والے لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ہاتھ سے تو صرف سامنے موجود اور حاضر لوگوں کو ہی اذیت پہنچا دی جا سکتی ہے. یہاں اس حدیث مبارکہ میں 2 چیز کا ذکر کیا کہ مسلمان کون ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں مسلمان کہہ کر تخصیص کر دی، لیکن یہ حکم جو ہے یہ عام ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے ہر وہ انسان محفوظ و سلامت رہے.
اس میں وہ کفار و مشرکین بھی آتے ہیں جو ذمی ٹیکس دے کر اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اور انسانیت کے ناطے ہر انسان کو زبان سے اور ہاتھ سے ایذا نہ دینا، تکلیف نہ پہنچانا، یہ بھی مراد ہے اس سے حقیقت میں۔ دیگر احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی جسم کے سارے اعضاء و جوارح جو ہیں زبان سے پناہ مانگتے ہیں۔ صبح اٹھ کر زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اے زبان، آج کا دن تو خیریت سے گزارنا، سلامتی اور عافیت کے ساتھ گزارنا۔ کیونکہ گالی بکتی تو ہے، تکلیف پہنچتی ہمیں ہے۔ یعنی گالی بک کر، برا بھلا کہہ کر کے تو 32 دانتوں کے بیچ میں جا کے چھوڑ جاتی ہے، لیکن تکلیف جو ہے وہ ہمیں پہنچتی ہے کہ سامنے والا جو ہے تجھے پکڑ کے، یعنی کوئی زبان پکڑ کے نہیں کاٹتا بلکہ مارتا ہے۔ جس وقت وہ مارتا ہے تو سر پھٹتا ہے یا بازو پر چوٹ لگتی ہے، جسم کے کسی نہ کسی حصے پر چوٹ لگتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ زبان صبح اٹھ کر کے روزانہ جسم کے اعضاء و جوارح زبان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول بھی ہے، جراحات السنان لہت نیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزے بھالے کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ جب وہ سامنے آتا ہے زبان سے برا بھلا کہنے والا، اس وقت وہ زخم جو ہے اس کا ہمیشہ تازہ ہو جاتا ہے، ہرا ہو جاتا ہے۔ دل یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اس نے میری چغلی کھائی تھی، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، تو وہ زخم جو بھی تکلیف زبان نے پہنچائی وہ اسے بار بار یاد آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو ہے مسلمان وہ ہے نہ ہی زبان سے کسی کو تکلیف دے اور نہ ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے، اعضاء و جوارح سے بھی جو ہے کسی کو تکلیف نہ دے۔ حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ حدیث پاک کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو ایذا دینا مسلمانوں کی صفت و شان کے خلاف ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس کی یہی شان ہو، اور جس کی شان و صفت نہ ہو وہ گویا مسلمانوں میں سے نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ جو شخص صرف یہ صفت رکھتا ہو وہ مومن کامل ہے، اگرچہ باقی احکام و ارکان دین میں سستی اور کوتاہی کرتا ہو، جیسا کہ ملحد اور بے دین لوگ مطلب نکالتے ہیں۔ کسی کے در پہ عذاب نہ ہو، اس کے سوا جو چاہے کرے، کہ ہماری شریعت میں اس کے سوا کوئی گناہ نہیں۔ حدیث کی حقیقی مراد یہ ہے کہ جو شخص حقوق پروردگار کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ خلق کے حقوق بھی بجا لاتا ہے وہی مومن کامل ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو زبان اور ہاتھ سے رک جائے وہ ایمان میں کامل ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی جو کرتا رہے وہ مومن کامل ہے، وہ مومن کامل ہے۔ اور حدیث پاک میں جو دوسرا ٹکڑا بیان فرمایا، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو ترک کرتے جس سے خدا تعالیٰ نے اسے بعد رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو کہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دار کفر سے دار السلام کی طرف آنے اور دینی فتنے کے مقام سے بھاگ جانے کا نام ہجرت ہے۔ اسے ظاہری ہجرت کہتے ہیں، اور باطنی ہجرت یہ ہے کہ انسان بشری اور طبعی تقاضوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اور نفس و شیطان اسے جس طرف بلائیں اس طرف نہ جائے بلکہ اس سے دور بھاگے۔ شریعت میں در حقیقت ہجرت اسی غرض کے لیے ہے، جو آدمی یہ غرض حاصل کرنے میں مصروف ہو وہ مہاجر ہی ہے، اگرچہ اپنے وطن میں ہی کیوں نہ ہو۔ مگر یہ کہ ظاہری صورت میں بھی ہجرت لازم و ضروری ہو جائے تو پھر وہ بھی کرنا ہوگی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ مسلمانوں کے لیے
مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا ضروری تھا۔ اس حدیث سے مقصود مہاجرین کو ممنوعات کے ترک کرنے کی ترغیب دینا ہے تاکہ صرف نام اور صورت پر اکتفا نہ کریں اور غرور و دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا اس میں ان کے دلوں کے لیے تسلی ہے جن کو دنیا میں صورتاً ہجرت نصیب نہ ہوئی کہ وہ بھی منہیات کو ترک کر کے ہجرت کا ثواب حاصل کر لیں۔ یہاں لفظ ہجرت سے دونوں صورتیں مراد ہیں، ہجرت سے دونوں صورتیں مراد ہیں کہ دار کفر کی طرف سے دار اسلام، یعنی کفر کے گھر سے اسلام کی طرف، اسلام کے گھر کی طرف جو پیش قدمی کرتا ہے وہ بھی مہاجر ہے، کہ کفار و مشرکین کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے امن کی جگہ تلاش کر لینا، عافیت کی جگہ تلاش کرنے کے لیے نکل جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ جیسا کہ سرکار نے حکم فرمایا ہجرت کا مکے سے مدینے کی طرف صحابہ اکرام کو، وہ بھی ہجرت ہے۔ دوسرا باطنی معنی جو ہے ہجرت کا وہ یہ ہے کہ ہر اس کام سے پلٹ جانا جسے نفس اور شیطان تمہیں کرنے کے لیے اکساتا ہو، بہکاتا ہو کہ یہ اچھا ہے یہ کر لو، یہ اچھا ہے یہ کر لو، حالانکہ دراصل حقیقت میں جو ہے وہ گناہ ہے، وہ گناہ کی طرف تمہیں راغب کرنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ گناہ کی طرف تمہیں لے کر کے جائے تو تم اس گناہ سے بچ کر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے جب تم اس گناہ سے بچ کر نیکی کی طرف آ جاتے ہو تو یہ بھی ہجرت ہی میں اس کا شمار ہے، اسے باطنی ہجرت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور جو ہے حدیث کے یہ الفاظ مسلم کی روایت کے الفاظ سے قطرے متغیر ہیں، اور جیسا کہ فرمایا وَلِمُسْلِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم میں یہ حدیث ان الفاظ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ جو ہے أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ، مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی اذیت و تکلیف نہ پہنچے۔ اور مسلم میں یہ جملہ یعنی والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اس بات کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے اس کو روکا ہو نہیں ہے، لیکن مؤلف کتاب کی ظاہر عبارت سے وہم ہوتا کہ یہ جملہ بھی خوب سمجھ لے۔ تو یہ جو انہوں نے یہاں بیان کیا، ایک روایت بیان کی، اس میں جو کتاب میں حدیث پاک کی، جب حدیث پاک لکھنے کے بعد میں ایک جملہ آتا ہے متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے یہ روایت جو ہے بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور یہ روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور جہاں اس میں پورے کو الفاظ موجود نہیں ہوتے تو جتنے الفاظ اس میں موجود ہوتے ہیں تو اتنا جملہ لکھنے کے بعد ایک عبارت یہاں بڑھا دیتے ہیں محدثین اکرام کہ واللفظ البخاری، کہ یہ جو ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اگلا جو جملہ لیتے ہیں وہ جہاں سے لیتے ہیں، جس حدیث سے لیتے ہیں اس کا ذکر وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں یہی انہوں نے بتایا کہ جو ہے ایک جملہ ہجرت والا جو جملہ ہے یہ امام مسلم کی روایت میں ہے، اور من سلم المسلمون کا جو جملہ ہے وہ جو ہے بخاری کے الفاظ میں موجود ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، بالفاظ دیگر دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ یہ اسلام کی شان ہے، یہی اسلام کی دعوت ہے۔ جو اسلام، جو مذہب زبان اور ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچانے سے روکتا ہو وہ کب کسی کے در پہ آتا ہے، کب کسی کو پریشان کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہمارے علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے عمل میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمارے عمل میں تضاد پیدا ہو کر سامنے والا جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج مارکیٹ میں چلے جائیں تو مسلمانوں کا نام اتنا بدنام ہے کہ جو ہے علامان الحفیظ،
ہم اپنے آپس میں ہی متحد نہیں ہیں، جب ہم اپنے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خلوص و محبت سے پیش نہیں آتے، اور ہم اپنے دل کا بغض، اپنے دل کی گندگی کو ہم ایسے کافروں کے سامنے مارکیٹ میں جا کر بیان کر دیتے ہیں، جو جس جگہ سے ہمارا مسلمان بھائی، چاہے وہ اپنا سگا رشتہ دار ہو یا خونی رشتہ دار ہو یا جو ہے کلمہ بنامے کلمہ گو ہمارا وہ ایمانی بھائی ہو، ہم جہاں مارکیٹ میں مال اٹھانے جاتے ہیں وہیں سے وہ مال اٹھاتا ہے، تو ہم اسے نیچا دکھانے کے لیے، اسے اس کی نظر میں ذلیل کرنے کے لیے، ہم اس کے وہ عیب جن عیوب کو اللہ نے چھپانے کے لیے کہا ہے، ہم اس کے وہ عیب اس دکاندار کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس کافر بچے کے سامنے جا کر اپنے بھائی کی بے عزتی کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو ذلیل کر رہے ہیں، صرف چند پیسوں کے لیے، 2 روپے کے فائدے کے لیے ہم اس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ یہی ہے جو مسلمان کی زبان سے مسلمان محفوظ نہ رہے تو پھر وہ کہاں کا مسلمان ہوگا، وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ روزی تو رزاق دیتا ہے، خالق کائنات نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کہے پر یقین نہیں ہے، اس کہے پر اعتماد نہیں ہے، اس کہے پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں اگر بھروسہ ہے تو اس کافر بچے پر ہے، اس بنیے پر ہے، اس دکاندار پر ہے جو ہمیں مال دے رہا ہے، اور مال کے ساتھ ہم اس کی خوشنودی کے لیے اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے 2 روپے 5 روپے گرا کر کے اس سے مال ہم اٹھا رہے ہیں، اور وہاں سے مال تو اٹھا لیا کم پیسوں میں، جیسا کہ میرے علم میں بہت سی باتیں آئی، ان میں یہ کتنی گری ہوئی بات ہے، کتنی گھٹیا بات ہے کہ مال سامنے کاریگر کو دیا جاتا ہے، مال کام کرنے والے کو دیا جاتا ہے، اور پھر وہیں سے جہاں سے سانٹ گانٹ کر کے مشینوں سے ساڑیاں غائب ہو جاتی ہیں، مشینوں سے ساڑیاں چر جاتی ہیں، اور وہ واپس جو ہے وہ مشین دار اور وہ مالک دونوں اپنے آپس میں سانٹ گانٹ کر کے جو ہے وہ حرام مال، حرام پیسہ، ارے تم اسے 25 روپے دے رہے ہو کام کرنے کے، اور 1000 کی ساڑی وہاں سے غائب کر دی، اس لیے کہ تمہارا وہ نقصان جو تم نے بنیے سے کیا ہے اپنا 5 روپے گھٹا کر کے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس غریب کے پیٹ پہ لات مار رہے ہو۔ اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا ہے، اللہ کے یہاں منہ نہیں دکھانا ہے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کاروبار کرنے کا؟ یہ کون سا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہے کاروبار کے کرنے کا؟ یاد رکھو، جب تک سانس چل رہی ہے 1 نہیں 1000 ساڑیاں چروا لو، 20,000 ساڑیاں چروا لو، اگر تمہارے نصیب میں ہوگا تو کفن ملے گا، نہیں ہوگا تو ایسے اٹھا کر کے پھینک دیے جاؤ گے۔ تو اس فانی دنیا کے لیے ہم اپنے ہی بھائیوں کا نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنے ہی بھائیوں کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو رسوا کر رہے ہیں، کافر بچوں کے سامنے جا کر ان کے عیب جوئی کر رہے ہیں۔ تو یہی ہے المسلمون من سلم المسلمون، جو ہے مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں ہم جواب دہی سے بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔